لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو آئے زبور 22 میں سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ملتا ہے زبور 22 اس کی پہلی آیت سے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ آمین آمین۔ یہ زبور نویس 587 قبل از مسیح سے بہت صدیوں پہلے روح کی تحریک سے بولنے والا ہوا۔ صلیب ہماری زندگی میں نجات کو لے کے آتی ہے۔ اس سے اگر اور پیچھے چلے جائیں، ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں، تو مصر سے نکلے موسیٰ کے اور خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا، جلانے اور کاٹنے والے سانپ آ گئے۔ موسیٰ خداوند کے پاس چلا گیا، خداوند معاف کر دے، رحم کر دے۔ اس نے کہا بلی پہ کیا کر، پیتل کا ایک سانپ بنا اور لٹکا دے۔ مسیح نے اس کا ریفرنس دیا، جس طرح بلی پر اونچے پر سانپ کو چڑھایا گیا، اسی طرح سیم ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ صلیب کا پیغام ٹھوس میسج ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ رومیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا صلیب کے حوالے سے۔ کہ پہلے سے مندرج ہے، اور ان کے دور میں آ کے صلیب کو متعارف کروایا گیا رومیوں نے۔ آئے تھوڑا یسایہ میں سے دیکھتے، پھر میں یہاں آتا ہوں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 52واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دھند ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ اور 53واں باب شروع ہوتا ہے، دوسری آیت میں لکھا، اس کے آگے کمبل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مان پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ تو خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا ہوا، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہاللیلویا۔ یہ صلیب کا پیغام ہے، یہ نجات کا پیغام ہے۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی راہ لی، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی۔ یہ خدا کی طرف سے ہوا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آئے مزید دیکھتے ہیں، 7ویں آیت میں لکھا، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو
ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। और मसीह की कब्र के हवाले से लिखा है कि बदकारों के दरमियान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़बूर 587 में लिखा गया, और ये 750 साल कबल मसीह से कई सदियों पहले ये दर्ज है। हम क्यों ना कलाम पे ईमान लाएं, हम क्यों ना कलाम की माने। कलाम बयान करता है, उसने पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावन को पसंद आया, बाप को पसंद आया कि हमारी, मेरी, आपकी, दुनिया जहां की बदकिरदारी उसके ऊपर क्या करे, लाभ दे। उसके ऊपर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आए आगे बढ़ते, 6ठी आयत में से पढ़ते हैं। लिखा है, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठनुमा हूं और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। ज़बूर 22 की 6ठी आयत में लिखा है, जो मुझे देखते हैं। सलीब के वक्त यही हुआ, सर हिला हिला कर उसे कहते थे, ठट्ठों में उड़ाते, आंखों पे पट्टी बांधी गई, नबूवत की राह से बता तुझे किसने मारा। उसी को कोड़े लगाए गए 1 कम 40। उसी ने मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बर्दाश्त किया। और आगे बढ़ते हैं, 7वीं आयत में लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। वो मुंह चिढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं। सेम कंडीशन सलीब पे नीचे देखें, फकी फरीसी शराब के आलम मसीह को कहते हैं, हमने तो नीचे उतार ले, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। क्या नहीं किया। रहती कसर सलीब पे डाकू ने पूरी कर दी। वो कहते हैं, तू हमें भी बचा, खुद भी बचे। अगर तू वाकई खुदा का बेटा है तो। बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है। 13वीं आयत देखते हैं हम, 12वीं। लिखा है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज लिखी हुई है। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, जो फाड़ते और गरजने वाले बबर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। दुश्मन अबलीस शैतान को भी यही कहा गया है कि वो शेरे बबर की तरह है, ढूंढता भी है और धाड़ता भी है, किसी को मिले और क्या करे, फाड़ खाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हुआ मसलूबियत के वक्त ऐसा हुआ। बदरूहों, जादूगरों ने यह समझा, दुश्मन और उसकी अफवाज ने समझा। आगे कुत्तों का भी जिक्र है, बहुत सारे कुत्तों ने मुझे क्या किया हुआ, घेरा हुआ है, बहुत सारे सांडों ने। अरे कलाम बयान करता है, ऐसा हुआ। वो समझ रहे थे हम मसीह पर गालिब आ गए हैं, हम मसीह को ज़ेर कर रहे हैं, हम मसीह के सारे मंसूबे को फेल कर रहे हैं। लेकिन कलाम क्या बयान करता है, कुलसियों का मुसन्नफ बयान करता है, 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से छड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया।
مسیح تو یہ کر رہا تھا. آگے جو مین بات سانوں کے لیے لکھا ہے 15ویں آیت میں, اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا. ہاللیلویا. یہ صلیب کا پیغام ہے, یہ نجات کا پیغام ہے. دشمن سمجھ رہا تھا میں غالب آ رہا ہوں, میں مسیح کو جو ہے وہ مشن لے کے آیا تھا اسے فیل کر رہا ہوں, مسیح کا مشن فلاپ ہو گیا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. مسیح تو اپنی قوم کو, کلیسیا کو بچا رہا تھا. آئیں آگے بڑھتے ہیں, بہت مختصر کر رہا ہوں. 13ویں آیت میں لکھا ہے, 14ویں آیت میں, میں پانی کی طرح بہہ گیا, میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں, میرا دل موم کی مانند ہو گیا. آگے لکھا ہے وہ میرے سینہ میں پگھل گیا. زبور 22 میں سب سنتے ہیں, میری قوت, کیا لکھا ہے؟ ہاں, میری قوت ٹھیکرے کی مانند خوش ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی, اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا, کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے. بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے. 17ویں آیت میں لکھا, میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں, وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں, وہ میرے کپڑے باندھتے, وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر برا ڈالتے ہیں. کیا کیا کلام کی سچائیاں ہیں, ہم کیوں نہ کلام کو مانیں. کلام بیان کرتا ہے ساری نوشتے, ساری باتیں مسیح کی زندگی میں پوری ہوئی. جب مسیح نے یہ جان لیا تو کہا میں کیسا ہوں, سب کچھ مسیح کی زندگی میں پورا ہوا. لکھا ہوا ملتا ہے 6 آیت میں سے ہم نے پڑھا, میں تو کیڑا ہوں. یہ کس کے متعلق بیان کیا گیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا گیا, پیش کیا گیا, اس قدر خالی ہو گیا, پست ہو گیا. اور آئیں اس کیڑے کے متعلق سیکھتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب دوسرے کو جنم دیتا ہے تو یہ پتے کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ ریڈ ہوتا ہے, اور جیسے ہی دوسرا جنم ہوتا ہے یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی. ارے مسیح نے صلیب پر کہا ہے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور کلیسیا کا وجود دے دیا. ہاللیلویا. مسیح نے بہت بڑی نجات کا کام کیا. اور پھر وہ جو ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جس میں سے نکلا اس کو کھاتا ہے. یسوع مسیح کہتا ہے میرا خون فی الحقیقت پینے کی اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے, اسپرچول گروتھ کرنے کے لیے مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا. اور یہ ریڈ کلر کا کچھ ٹائم کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وائٹ ہو جاتا ہے. یہ سائنس بتاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیسن والے ہیں اسے لیتے ہیں اور اسے دل کی جو امراض ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ خون کو پیور کرتا ہے, صاف کرتا ہے پمپنگ کے لیے. مسیح کا خون اس قدر ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں پاک صاف کرتا رہے, ہمارے دل کی دھڑکنیں چلتی رہیں. آمین. اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. آئیں آگے بڑھیں. مسیح میرے لیے آپ کے لیے ہوا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو. آگے بڑھتے ہیں, میسج کو کلوز کرتا ہوں. ایک رائٹر 1675 میں کتاب لکھتا ہے, اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا. اس میں وہ تشبیہات کے ذریعے اپنا میسج پہنچاتا ہے.
آج کل ہمارے کئی ٹی وی چینلز پر وہ چل رہا ہے اور میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, بہت سال پہلے دیکھا تھا, لیکن کتاب کا مجھے ابھی پتا چلا کہ انہوں نے کتاب سے لیا ہے. برابر اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک کرسچن ہے اور ایک اور ہے, اس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا, وہ ڈھیٹ ہے جو توبہ نہیں کرنا چاہتا, جو آنا نہیں چاہتا. تیسرا کریکٹر ہے مددگار کے روپ میں. اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص نکلتا ہے اور اس کے اوپر ایک بوجھ ہے اور یہ چل رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس بوجھ سے رہائی پائے, مخلصی پائے, آزادی پائے. اسے ایک مبشر ملتا ہے جس کا اس میں ایک کریکٹر ہے. مبشر کہتا ہے تجھے اس سمت جانا ہوگا اور اس سمت تو جائے گا اور تیرا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں کیسے جانوں اس سمت جانے کے لیے؟ وہ کہتا ہے وہاں سے تجھے روشنی دکھائی دے گی, اس روشنی کی طرف بڑھتا چلا جا, بڑھتا چلا جا. جب وہ جا ہی رہا ہوتا ہے تو آگے کئی رکاوٹیں ہیں, کئی بندھن ہیں جو دشمن ابلیس شیطان کی طرف سے ہیں. کارٹون میں دکھایا جا رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے, وہ جاتا ہے تو ایک جگہ سے گڑھے میں گر جاتا ہے, کہیں اسے چڑھائی چڑھنی پڑتی, کہیں کیا. اور جب گڑھے میں گر جاتا ہے تو وہاں شہوت پرستی ہے, اس موجودہ جہان کے گناہ ہیں, سب کچھ ہے, اس میں لت پت ہے. لیکن وہ کہتا ہے خدا ہم کوئی میری مدد کرے. وہ مدد کے لیے پکارتا ہے اور روح القدس کی صورت میں یسوع مسیح ہمارا مددگار موجود ہے. وہ اسے لیتا ہے اور پھر اس غار میں سے نکالتا ہے, لیکن بوجھ اسٹل اس کے اوپر ہے. وہ چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں. کیا ہوتا ہے, آگے چلتا ہے, جاتا ہے, جو ایک بہت بڑا پہاڑ سا ہوتا ہے, اس کو جیسے ہی عبور کرتا ہے, طوفان آتا ہے, آندھی آتی ہے, گرتا ہے, اس میں سے اسے کراس نظر آتی ہے اور اس میں سے اسے کھلی ہوئی ایک قبر نظر آتی ہے. وہ جیسے لڑکھڑاتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے وہ سارا لڑکھڑاتا لڑکھڑاتا قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آج اس کی صلیب بھی خالی ہے اور قبر بھی خالی ہے, اس کا نام جلالی ہے. زوردار تالیاں سے اپنے قدموں میں کھڑے ہو جائیں.